بارگاہ غریب نواز میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ سیدی سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں پر جو راج کرتا ہے وہ میرا غریب نواز ہے۔ ظاہری حکومت کو دنیا کا کوئی شہنشاہ اگرچہ چند لمحات کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے سنبھال سکتا ہے، لیکن حقیقی حکومت جو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی عطا فرمائی ہے وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا ہے۔ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں پر غریب نواز کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ یہاں پر جو مسلمان بسا کرتے ہیں، جو مسلمان رہا کرتے ہیں، یہ غریب نواز کی نوازشات اور عنایات ہے۔ میرا غریب نواز جب ہندوستان کو تشریف لایا تھا، اس سرزمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا، اس زمین پر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سروں کو جھکانے والا نظر نہیں آتا تھا، کوئی رب کی وحدانیت کا اعلان کرنے والا نظر نہیں آتا تھا، کوئی اللہ کو وحدہ لا شریک کہنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ غریب نواز نے ہندوستان میں جلوگر ہونے کے بعد، ہندوستان میں تشریف فرما ہونے کے بعد، میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے مذہب اسلام کو پیش فرمایا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے دست اقدس پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ میرا غریب نواز ہے۔ اجمیر کی سرزمین پر پرتھوی راج چوہان اور اس کے فوجیوں نے، اس کے حکمران نے کہا تھا کہ غریب نواز جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غریب نواز تمہیں یہاں پر رہ کر کے دین ہم رہنے تک کے لیے جگہ نہیں دیں گے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیں گے، آپ یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہاں پر بادشاہ سلامت کے، سرکاری سلطنت کے اونٹ بنا کرتے ہیں، اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ غریب نواز کا کہنا تھا کہ جن اونٹوں کو غریب نواز نے اپنی زبان سے کہہ کر کے بیٹھا دیا، تاریخ شاہد و اتہاس کا مطالعہ کریں، ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا جو اونٹ اجمیر کی سرزمین پر غریب نواز نے بیٹھائے تھے وہ بیٹھے رہ گئے۔ پورا کا پورا عملہ، پوری حکومت کوشش کر رہی تھی، لیکن غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹ اس جگہ سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ میری غریب نواز کی شان ہے۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمان بسا کرتے ہیں، ہندوستان کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہیں ہندوستان سے بھگا دیا جائے گا، مار کر کے ختم کر دیا جائے گا، یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہندوستان میں اگر رہنا ہوگا تو ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں ڈھل کر کے رہنا ہوگا۔ ہندوستان سے مسلمانوں کو مار کر کے ہم ختم کر دیں گے، ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم بھگا دیں گے۔ لیکن تم نے تاریخ اجمیر کو پڑھا نہیں ہے، تم نے تاریخ ہند کو پڑھا نہیں ہے۔ اجمیر کی سرزمین پر میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جب اونٹوں کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا تو تمہارے ہندوستان کی حکومت انہیں اٹھا نہیں پاتی تھی۔ آخر میں آ کر غریب نواز کی بارگاہ میں الزام ادب طے کیا تھا اور عرض کیا تھا غریب نواز ان اونٹوں کو صرف آپ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہندوستان میں بیٹھنے والے اجمیر کی سرزمین پر اونٹوں کو اگر میرا غریب نواز بیٹھا دے تو انہیں کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ تو اس ہندوستان کی سرزمین پر جو مسلمان بسے ہوئے ہیں انہیں غریب نواز نے بسایا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر سکتی ہے۔ عزیزان محترم، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم ذات والا ہے، وہ دربار شاہی ہے کہ مغلی شاہزن کا، مغلی سلطنت کا 5واں بادشاہ شاہجہاں اپنے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کو دلی سے اجمیر کے لیے روانہ فرماتے ہیں۔ اورنگزیب
औरंगजेब से कहा गया कि बेटे तैयार हो जाओ, शाही खानदान की जाओ खुशमत के साथ जाना, शाही खानदान का लिबास पहनकर के जाना, शाही ताज पहनकर के जाना, शाही लिबास में जाना। जबकि तुम रास्तों से गुजरो तो देखने वालों को महसूस होना चाहिए ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि मुगली सल्तनत का कोई वली अहद जा रहा है, कोई शहजादा जा रहा है, कोई खानदान मुगलिया का आने वाला कोई बादशाह या बादशाह का शहजादा जा रहा है। लोग तुम्हारे लिबास को देख करके समझ जाए, लोग तुम्हारे ताज को देख करके समझ जाए, लोग तुम्हारे चाल चलन तुम्हारे पहनावे को देख करके यहाँ से दिल्ली से अजमेर तक के सफर में लोग तुम्हें देख करके समझ जाए कि कोई आम आदमी नहीं बल्कि बादशाह का शहजादा जा रहा है, हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह जा रहा है। लेकिन बेटे औरंगजेब मेरी इस बात को याद रखना, जब तुम अजमेर की सरजमीन पर पहुंचो, अजमेर की धरती के करीब पहुंचो, जब अजमेर में दाखिल हो तुम अपने शाही लिबास को उतार कर रख देना, शाही ताज को उतार कर रख देना, फकीरी इख्तियार कर लेना, दरवेशों के भेष में जाना, ताकि दुनिया को ये मैसेज मिल जाना चाहिए, दुनिया को ये पता लग जाना चाहिए कि हिंदुस्तान की मुगली सल्तनत का कोई शहजादा नहीं बल्कि सल्तनत हकीकी मोइनुद्दीन की सल्तनत का कोई गुलाम जा रहा है, मोइनुद्दीन अजमेरी के दरबार का कोई फकीर जा रहा है। अगर तुम बारगाह गरीब नवाज में हाजिरी दो तो शाही खानदान के लिबास में नहीं बल्कि फकीरों के लिबास में, इसलिए कि तुम्हारी सल्तनत हिंदुस्तान में अगर भी चल सकती है लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के दिलों पर जो सल्तनत किया करता है वो अजमेर का शहंशाह गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। ज़ीज़ान मोहतरम, गरीब नवाज की छठी शरीफ के मौके पर इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें गरीब नवाज की मोहब्बत में जिंदगी नसीब फरमाए, उन्हीं की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए।